السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب نے حالانکہ 1440 سال سے زمزم پی رہے ہو پھر بھی پوچھا کہ زمزم سے متعلق کچھ عرض فرما دیں، تو بھائی میں عرض کر دیتا ہوں اور کچھ ایسا کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے، ٹھیک ہے نا۔ زمزم پی تو 1440 سال سے رہے ہو، لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ زمزم بہتر ہے کہ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک تو زمزم کھڑے ہو کے پینا ہے، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے سپ نہیں لینا ہے، اس کا کھڑے ہو کے پینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نیت کر کے پیا جائے گا، دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، بے شک دل میں مانگ لیں اپنے خیر کی، بہتری کی، بھلائی کی، اور مضبوط ترین یقین کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، تب تو ہوتا ہے۔ بے خیالی میں بول دیا اللہ میں شادی کرا دے، تو بے خیالی میں نہیں، اچھا کنسنٹریٹ فکس کر کے، ٹھیک ہے نا، جس پر بھی آپ کی نیت ہے یا آپ کا دل ہے، فکس کر کے پھر پینا ہے، پھر اللہ سے مانگنا ہے، پھر پینا ہے، پھر ہوگی شادی۔ نہیں تو پیتے رہو زمزم۔ ایک بات تو ہمیشہ کھڑے ہو کے پینا ہے اور دعا کر کے پینا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ زمزم کے بات سمجھ لیجئے کہ زمزم ہے کیا۔ زمزم کوئی معمولی ترین چیز نہیں ہے، یہ قیمتی ترین چیز ہے کائنات کی۔ اگر آپ نے سورۃ الفیل پڑھی ہوگی، الم تر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کو اگر آپ نے پورا پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا تو پھر آپ غور کیجئے کہ طیرن ابابیل، جو ابابیل نے جو کھنکر اٹھائے تھے، مکے کا واقعہ ہے نا، مکے کا واقعہ ہے نا، ابابیل نے جو کھنکر اٹھائے تھے وہ عام پتھر نہیں تھے۔ آپ اس کی پوری مومنٹ دیکھیے اور اس کا پورا آؤٹ پٹ دیکھیے، پورا ڈیلیور دیکھیے، 100% وہ یورینیم تھا، ٹھیک ہے، اور مکہ آج بھی یورینیم سے بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یورینیم تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس کے آؤٹ پٹ کو، اس کی ڈیلیوری کو، کہ انہوں نے وہ جو کھنکر اٹھائے اور سینکڑوں میٹر اوپر سے جب انہوں نے پھینکا ہے تو ہوا کی رگڑ اور اپنی مزل ویلاسٹی دونوں کو ملا کے آپ دیکھیں کہ جناب علی مزل ویلاسٹی اور ہوا کی رگڑ کو کمپاؤنڈ کر کے دیکھیں کہ جب وہ گر کے جس چیز پہ ٹچ ہوتا ہے اس کو بھسم کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے سوائے یورینیم کے اور کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پورے ایریے میں جتنا بھی یورینیم ڈپازٹ ہے، موجود ہے، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، اللہ کی عطا کردہ کے مطابق، اللہ کی عطا کے مطابق، تو اس میں چاروں طرف کا پانی جو اس کو رستا ہوا، ٹچ کرتا ہوا جس جگہ جمع ہو رہا ہے، اس جمع ہوئے پانی کو، حالانکہ چاروں طرف کا پانی کھارا ہے، انتہائی کڑوا، ٹھیک ہے نا، لیکن جب وہ زمین سے جناب فلٹریشن لیتا ہوا اور پورے کے پورے مکے کی زمین کا جناب یورینیم ٹچ لیتا ہوا جس جگہ جمع ہو رہا ہے، تو اس کو آپ آب زمزم کہتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور آب زمزم میں سب سے بڑی بات یہ کہ شفا بخشی ہے، شفا بخشی میں کچھ اللہ نے ڈالا ہے تو ہے نا، کچھ ہے نا، اللہ نے عطا کیا ہے نا۔ اللہ جو کہتا ہے نا وہ ہوتا ہے، وہ نظر بھی آتا ہے، وہ محسوس بھی ہوتا ہے، وہ ثبوتوں سے، ایجوکیشن سے آپ کو محسوس بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے کہ بھئی کچھ ہے بھی، تو یہ موجود ہے۔ اسی کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب ہم آپ کو ایک ایسی نیوکلیئر میڈیسن پلائیں گے کہ آپ کے سارے مرض دور ہو جائیں گے۔ بھائی صاحب آپ کیا پلائیں گے؟ ایک ml کے سرنج میں بڑھ کے 32 ہزار ڈالر کی بیچ کے ہمارے کو، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1440 سال سے آپ کو فری میں پلا رہے ہیں۔ جتنی نبی پاک نے اس کو کلیئر کیا اور باضابطگی ہوئی نبی پاک کے دور میں، نبی پاک کے علاقے میں، اتنی پہلے نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جاری و ساری ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مارنے سے زمین پہ جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے حدود کو متعین کر دیا گیا، رک دیا گیا، ورنہ یہ اتنا بہتا کہ ہو سکتا ہے پوری دنیا سیراب ہو جاتی، بہہ جاتی دنیا۔ تو اس لیے ان کی والدہ نے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا تھا زمزم زمزم ٹھہر جا، وہ آج بھی اس جگہ پہ قائم ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، تو اس میں جو شفا بخشی کی قوت ہے یہ نیوکلیئر میڈیسن ہے۔ بولو کیوں؟ بھائی اس لیے کہ یورینیم کو آپ نیوکلیئر ہی تو کہتے ہو، نیوکلیئر میں یوز کیا ہوتا ہے؟ یہی تو یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کے ہتھے پڑ جائے یہ ڈیجیٹل ویلیوز تو دنیا تو کر دے گی اس کو کروڑوں روپے کا لیٹر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھو، ٹھیک ہے، آپ کی شفقت دیکھو کہ آپ نے جناب اس کے فضائل بھی جاری فرمائے، اس کو پینے کا طریقہ بھی جاری فرمایا، اور جناب علی اس میں شفا بخشی بھی بتلائی ہے جی۔ تو ہو گئی نا قیمتی ترین چیز۔
تو یہ جس مقصد کے لیے پئیں گے، جس نیت سے پئیں گے، اللہ شفا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ آپ مائنڈ سائنس میں چلے جاؤ تو وہاں جا کے دیکھو، جب ایک ایسی چیز جو آپ کے باڈی میں جا کے پوری باڈی کو، ہول باڈی پازیٹیو کر رہی ہے، تو پھر آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ چیز کہاں سے لاؤ گے؟ تو وہ چیز جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو ارشاد فرما دی کہ وہ زمزم ہے، زمزم کو سمجھیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ دور ہیں، اس ملک میں نہیں رہتے، سعودی عرب میں نہیں رہتے، سعودی عرب میں مکے میں نہیں ہے، مدینے میں نہیں ہے، والا تو مکے میں اور مدینے میں اور مسجد قباء میں تو وافر مقدار میں موجود ہے۔ اور زمزم ایک عجیب چیز ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کہ جب بھی زمزم پی کے آپ 4 منٹ لیٹ جاؤ، 4 منٹ، 5ویں منٹ میں باڈی خود کہتی ہے کہ میرے اندر تھکن کا کوئی وجود نہیں ہے، مجھے کھڑا ہونا ہے۔ جیسے مسجد قباء میں چلے گئے، اب 2 رکعت نماز پڑھنے پر ایک مقبول رجسٹرڈ پیک ایکسیپٹڈ عمرے کا ثواب ہے نا۔ تو وہاں جب ہم پاکستان والے جاتے ہیں تو دل چاہتے ہیں کہ آپ 200 رکعت پڑھیں، 400 رکعت پڑھیں، روزانہ 50 رکعت پڑھ لیں، روزانہ 40 رکعت پڑھ لیں، تو پڑھے جاؤ، بیچ میں آب زمزم پیے جاؤ، 4 منٹ لیٹو، پھر دوبارہ شروع ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو کمائی ہے نا، کمائی، جتنی زیادہ نماز پڑھیں گے اللہ اتنا فائدہ دے گا، فائدے بہت ہیں۔ تو ایک بات، دوسری بات ہے کہ جو لوگ دور ہیں اب وہ کیا کریں؟ زمزم تو ان کو بھی چاہیے، تو یاد رکھیے، کان کھول کر سن لیجئے کہ اگر ایک پاؤ بھی آپ کے پاس آب زمزم ہے، زمزم کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ زمزم جو ہے، اگر آپ اس کو ایک پاؤ زمزم کو بھی 19 لیٹر 20 لیٹر پانی میں ڈال دیتے ہو، 12 گھنٹے بعد یہ پورے کا پورا پانی زمزم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو زمزم آپ کے گھر میں مسلسل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ شفا بخشی میں کام آئے گا، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، شفقت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے فرمانے سے، اللہ کے دینے سے بھی ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے کو لے کے جو آگے بات جاری فرما دی، تو اس میں بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے۔ تو اب اس میں جن کو سمجھ میں آ گئی، سمجھ لیں کہ 19 لیٹر پانی میں اگر انہوں نے 19-20 لیٹر پانی میں اگر ایک پاؤ بھی ملا دیا تو 12 گھنٹے بعد یہ پورا آب زمزم ہے، ٹھیک ہے۔ تجربہ بھی میں کرا دوں گا آپ کو اس کا ثبوت بھی دوں گا، پروف بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر آپ اس کو کسی بھی PCS یا لیبارٹری میں چیک کرائیں گے تو یہ زمزم ہی آئے گا، کلیئر ہو گیا، آپ کی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ گھر میں کیوں ہونا چاہیے؟ ہر گھر میں، ہر انسان کے گھر میں زمزم ہونا چاہیے، اس لیے کہ بھائی ایک تو یہ شفا بخشی میں کام آئے گا، یہ نیوکلیئر میڈیسن ہے، ہاں بہت بڑی چیز ہے، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی دنیا میں، جو اصل حالت میں اللہ نے دی ہے بس یہی کام کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعا مانگنے بھی کام آئے گا، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آنکھوں کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، آنکھ میں جالا ہو، خارش ہو، سوزش ہو، لال ہو، سوج رہی ہو، آنکھ میں ورم آ گیا ہو، آنکھ کھل نہیں رہی ہو، آنکھ میں بدترین جلن ہو رہی ہو، اس کا ڈراپر بھر کے فریج میں رکھیے اور دن میں 5 دفعہ ڈالیے، یقین کیجئے آنکھوں کے بڑے سے بڑے مسئلے کا حل اللہ رب العزت اس آب زمزم سے کر دیتے ہیں، کیجئے گا ضرور، اور جب ہو جائے، یقین آ جائے میری بات کے اوپر، تو پھر دعا تو کر دیجئے گا میرے لیے، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔